الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 201، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع دعا کا ذکر کیا ہے، اور وہ دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب اس دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرمائیے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں، یہ 25واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حج کا ذکر فرمایا، رکوع کا آغاز ہوا الحج اشہر معلومات، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حج کا ذکر کیا، آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، عرفات کا ذکر فرمایا، جب تم عرفات سے جانے لگو مزدلفہ کی طرف، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام میں اللہ کو یاد کرو، مزدلفہ کا ذکر فرمایا، حج کا ذکر فرمایا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حج کی عبادت کے بعد اللہ نے اپنے ذکر کا ذکر فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تمہارے حج کے مناسک پورے ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو۔ تو دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر اور اس سے پہلے حج کی عبادت کو ذکر فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے یہ دعا کا مسنون طریقہ ہے، پہلے اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے، اور ذکر کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگی جائے، تو اللہ نے یہ ترتیب، یہ پروسیجر قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اور عبادت پہلے ہوتی ہے اس لیے کہ عبادت کے اندر انتہائی عاجزی پائی جاتی ہے، بندہ اپنی عاجزی اللہ کے سامنے دکھاتا ہے۔ حج میں کتنی بڑی عاجزی ہے، ایک بادشاہ بھی اپنا لباس اتار کر 2 چادریں پہن لیتا ہے۔
تو اس سے دل کی ظلمتیں کافور ہو جاتی ہیں۔ جب انسان انتہائی عاجزی اللہ کے سامنے کرتا ہے، اللہ اس کے دل کی ظلمتوں کو صاف کر دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے پھر اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرنے سے دل میں نور آتا ہے۔ جب دل کی صفائی ہو گئی، اس میں نور آ گیا، اب اللہ سے دعا مانگو۔ قرآن کریم میں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور 6 چیزیں اللہ سے مانگی، اور وہ 6 چیزیں مانگنے سے پہلے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ پہلے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی انہوں نے بیان کی 9 کلمات کے ساتھ۔ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی، اس کے بعد پھر 6 چیزیں مانگی، لیکن 6 چیزیں مانگنے سے پہلے اللہ کی 9 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کی۔ قرآن کریم ہمیں کس انداز سے ہر مسئلہ سمجھاتا ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر، فرمایا افرأیتم ما تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ اپنی قوم سے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم اور تمہارے آباء و اجداد، یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اب اللہ کی بڑائی شروع کر دی، الذی خلقنی فہو یہدین، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ الذی هو یطعمنی، جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي، جو مجھے موت دے گا اس کے بعد زندہ کرے گا، وَالَّذِي يُمِيتُنِي فَهُوَ يُحْيِينِ، اللہ اکبر، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور مجھے اللہ سے امید ہے اس ذات سے کہ قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ 9 چیزوں سے اللہ کی بڑائی بیان کی، پھر اللہ سے 6 چیزیں مانگی۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی درمیان میں سنتے جائیے، جب اللہ کی بڑائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تو ان 9 چیزوں میں سے 8 چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، لیکن ایک چیز کی نسبت اپنی طرف کی، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو اللہ شفا دیتا ہے۔ علماء نے اس میں نقطہ یہ بیان کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی ادب کا مظاہرہ کیا، بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ جب میں، حالانکہ ہم جانتے ہیں والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ادب ہے کہ دعا مانگو تو ادب سے مانگو۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے تو الفاظ سوچ سمجھ کر ہمارے منہ سے نکلے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ انتہائی ادب، انبیاء علیہ السلام انتہائی ادب کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اسی لیے تو اللہ والے کہتے ہیں اللہ سے ادب مانگا کرو۔ از خدا خواہم توفیق ادب، از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ میں اللہ سے ادب مانگتا ہوں، ادب کی توفیق مانگتا ہوں، اس لیے کہ بے ادب انسان اللہ کے فضل کو حاصل نہیں کرتا۔ 9 چیزیں بیان کی، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما۔ حکم سے مراد یہ علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے علم مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے علم عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ سے علم، اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں، رب زدنی علما۔
ہمارے ابراہیم تو علم مانگ رہے ہیں اور آپ بھی مانگیے اے اللہ میرے علم میں زیادتی فرمائیے. علم بہت بڑی دولت ہے. وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں کے ساتھ مجھے ملا دیجیے. نیکوکاروں کے ساتھ ملنا بہت بڑی بات ہے، نیک لوگوں کی صحبت. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تیسری دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ آنے والی نسلوں کے اندر میرا ذکر خیر باقی رکھیے، میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں. انسان ایسے کام کر کے جائے اگلی نسل اسے اچھے نام سے یاد کرے. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، جنت النعیم کے وارثوں میں سے مجھے بنا دیجیے. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے ابا جان وہ بھی گمراہ ہو گئے، انہیں اللہ معاف فرما دیجیے. یہ اس وقت دعا مانگی جب اللہ نے ان کو منع نہیں فرمایا تھا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کیجیے. اللہ سے 6 چیزیں مانگی. دعا کا پروسیجر یہ ہے، پہلے اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو. اللہ نے یہ ترتیب یہاں اس سورہ بقرہ میں بیان کی. پہلے حج کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر اس دعا کے ساتھ اللہ نے ایک اور دعا کا بھی ذکر کیا ہے. فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ 2 دعائیں ہیں. ایک دعا اللہ کو پسند ہے، ایک ناپسند ہے. ایک دعا اللہ قبول فرماتے، ایک دعا اللہ قبول نہیں فرماتا ہے. ایک دعا سے اللہ راضی ہوتا ہے، دوسری دعا سے اللہ راضی نہیں ہوتا. ایک دعا مشرکین کی دعا ہے، ایک دعا مومنین کی دعا ہے. مشرکین کی دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا میں ہمیں دے دیجئے. اللہ فرماتے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. علماء نے لکھا ہے مشرکین اللہ سے مانگتے تھے اے اللہ مجھے اونٹ دے، مجھے گائیں دے، مجھے بکریاں دے، اے اللہ دشمنوں پر مجھے کامیابی دے، میری مدد فرما. یہ مال مانگتے تھے، دنیا کی چیزیں مانگتے تھے، اس لیے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. اللہ نے فرمایا مجھے ایسی دعا پسند نہیں ہے. اس کے مقابلے مومنین کی دعا کی جو دنیا اور آخرت کی خیر اور بلائی مانگتے ہیں. 2 دعاؤں کو اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک دعا صرف دنیا مت مانگو، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تیسری دعا بھی ہے. دعا کی 2 قسمیں اللہ نے بیان کر دی، تیسری قسم اللہ نے بیان ہی نہیں کی قرآن میں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ اللہ سے صرف آخرت مانگنا. ایک آدمی دنیا بھی نہیں مانگتا ہے، صرف آخرت مانگتا ہے. کیا اس طرح دعا مانگنا صحیح ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں اس طرح دعا مانگنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک انسان صرف آخرت اللہ سے مانگتا ہے، دنیا نہیں مانگتا. فرمایا انسان کے بال اگنے کی جگہ پر، جسم میں اتنی معمولی جگہ پر اللہ درد کو بھیج دے، الم کو بھیج دے، پین اللہ وہاں بنا دے، اس کا پورا جسم تڑپتا ہے. فرمایا دنیا بھی اللہ سے مانگو، آخرت بھی اللہ سے مانگو. یہ نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ایک شخص صرف دنیا مانگتا ہے، یہ بھی پسند نہیں. صرف آخرت مانگتا ہے، یہ بھی نہیں. دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، دونوں اللہ سے مانگو. اللہ بڑا دینے والا ہے. ایک روایت میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ درد سے کراہ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے کیا دعا مانگی تھی اللہ سے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ اگر میرے لیے آخرت میں عذاب ہے تو آخرت میں مت دیجئے، مجھے دنیا میں ہی وہ تکلیف دے دیجئے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ یہ پسند نہیں فرمایا کہ دنیا کے اندر تکلیف مانگو آخرت میں راحت مانگو، یا اللہ سے دنیا ہی نہ مانگو، اللہ سے دنیا بھی مانگو۔ ہمیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم دی ہے تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اللہ سے بندے کا تعلق ہونا چاہیے، اللہ دینے والا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں، ہم تو دینے والے ہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ کوئی ہدایت مانگنے والا نہیں، اسے ہدایت اللہ کیسے دے گا؟ ہدایت بھی اللہ سے مانگو، دین بھی اللہ سے مانگو، علم بھی اللہ سے مانگو، تقوی بھی اللہ سے مانگو، پھر روٹی بھی اللہ سے مانگو، کھانا بھی اللہ سے مانگو، لباس بھی اللہ سے مانگو، مکان بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ کو پسند ہے میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک جامع دعا ہے، جامع ترین دعا ہے۔ پھر اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا ذکر فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ جو حسنہ کا لفظ ہے یہ دنیا کے اندر انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں تمام خیر دنیا کو شامل ہے، دینی چیزیں دنیاوی چیزیں سب کو شامل ہے یہ لفظ کہ حسنہ دنیا کے اندر، اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد عمل صالح ہے، اس سے مراد اچھے اخلاق ہے، اس سے مراد انسان کے اندر جتنی بھی اچھی صفات ہے، عمدہ صفات ہے، عمدہ خصائل ہے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ ہم اللہ سے جب کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو اللہ سے یہ ساری خیر کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، وجاہت ہے، عزت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، مدد ہے، نصرت ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ اتنا جامع لفظ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آخرت کے اندر جتنی خیریں ہیں وہ سب اس میں شامل ہے، اور جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے شرور ہے، جتنی تکلیف کی چیزیں ہیں، اس سب سے اس حسنہ کے اندر پناہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، سلف صالحین کا یہ دستور تھا، ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ جب اللہ والے آتے تھے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے، لیکن ان سے دعا کی درخواست بھی کرتے تھے۔ یہ پرانے ہمارے بزرگ جانتے ہیں، پہلے لوگ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، ان سے درخواست کرتے تھے ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، لوگ ان کی خدمت میں پہنچے، مجلس ہوئی، لوگوں نے عرض کی حضرت ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت انس نے دعا مانگنی شروع کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا مانگی، لوگوں نے کہا اور مانگیے۔ لوگ سمجھے یہ تو انہوں نے چھوٹی سی دعا مانگی ہے، یہ تو انہوں نے مانگا ہے دنیا آخرت میں بھلائی دے، باقی چیزیں کہاں سے ملے گی؟ کہا اور بھی مانگیے جی، ہمارا کاروبار بھی ہے، ہمارا بزنس بھی ہے، ہمارے تو بچے بھی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی جناب پریشان ہے، کوئی تکلیف میں ہے، ہمارے لیے اور بھی مانگیے۔ انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
वक़िना अज़ाबन्नार। लोगों ने कहा हजरत और भी मांगिए। उन्होंने कहा भाई मैंने दुनिया और आखिरत की तमाम खैरें और भलाइयां तुम्हारे लिए मांग ली है, और क्या चाहते हो? जिस दुआ को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है उससे ज्यादा जामे दुआ और क्या हो सकती है। इसलिए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। पर दुआ मांगने का प्रोसीजर भी बयान कर दिया। पहले अल्लाह की इबादत करो, फिर अल्लाह का जिक्र करो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, एक शख्स आया, उसने जल्दी जल्दी दुआ मांगी। आपने फरमाया तुमने बड़ी जल्दी की। तरीका यह है पहले अल्लाह की सना बयान करो, पहले अल्लाह की तारीफ बयान करो। अरबी में नहीं आती सूरह फातिहा पढ़ लो, अपनी जबान में अल्लाह की बड़ाई बयान करो। जो तुम्हें आता है वो अल्लाह की बड़ाई बयान करो। फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये दुरूद शरीफ पढ़ो। उसके बाद दुआ मांगो, दुआ के बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ो। ये दुआ का सही तरीका है। बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब हम तो दुआ मांगते हैं, जमाने से मांग रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो याद रखिए दुआएं कबूल होती है, लेकिन दुआ मांगने का एक प्रोसीजर अल्लाह ने बताया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका हमें बताया है। फिर दुआ के लिए कंडीशन है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए जरूरी है कि बंदा पाक हो। वुजू नहीं किया तो नमाज नहीं होती। नमाज आप खुशू खुजू से पढ़ते हैं, लेकिन वुजू नहीं है तो नमाज कबूल नहीं होगी। हज के लिए कंडीशंस है। एक शख्स हज करता है लेकिन इहराम नहीं पहनता, हज कहां से होगा उसका? नमाज पढ़ता है, वुजू नहीं करता। नमाज के लिए जरूरी है तुम्हारा जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, मकान पाक हो। हज के लिए जरूरी है अपना लिबास उतार कर इहराम पहनो, अल्लाह के घर की नीयत करो, फिर अल्लाह हज कबूल फरमाएंगे। दुआ के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है तुम्हारा माल हलाल का हो, तुम्हारी आमदनी हलाल हो। हराम आमदनी से जो माल हासिल होता है, जो हराम आमदनी वाला है, उसकी दुआ कहां से कबूल होगी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, एक शख्स अल्लाहु अकबर आसमान की तरफ हाथों को फैलाकर दुआएं मांगता है, या रब कहता है। आपने फरमाया उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी ग़िज़ा हराम। अन्ना युस्तजाबु लहू, कहां उसकी दुआ कबूल होगी? हराम के साथ अल्लाह दुआओं को कबूल नहीं करता है। ये फिक्र करनी चाहिए हमें कि हम जो माल कमा रहे हैं, हमारी इनकम हलाल है या हराम है? हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आज तो ये फिक्र ही नहीं मुसलमान को, बस वो ये कहता है जी माल आना चाहिए, जहां से भी आए, चाहे हलाल हो चाहे हराम। फिर वो दुआएं मांगता है, फिर वो जनाब इबादत करता है, फिर अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, जोलियां फैलाता है। कहां से दुआ कबूल होगी? इसलिए हराम को तर्क करना, मुसलमान के साथ हराम सूट नहीं करता है। मुसलमान को ये सेब नहीं देता है कि वो हराम आमदनी कमाए। अल्लाह ने हराम में बरकत नहीं रखी है, हलाल में बरकत रखी है। थोड़ा कमाओ, हलाल कमाओ, इससे अल्लाह इबादतें कबूल फरमाएंगे, इससे अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाएंगे और अल्लाह की रहमत बरसेगी। हराम के साथ अल्लाह की रहमत नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह बड़ा रहीम है। ये नहीं सोचना चाहिए जी मैं तो बड़ा गुनहगार हूं, मैंने तो ये भी किया है, ये भी। जितना भी बड़ा गुनहगार हो, जब अल्लाह के सामने तौबा कर लेता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। बस शर्त ये सच्ची तौबा हो, सच्ची तौबा।
तौबा सच्ची हो, नदामत के साथ हो, सच्ची तौबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह के सामने तौबा करो। तौबा नसूह, नसूह किसे कहते हैं? नसूह उस तौबे को कहते हैं, अरबी जबान के अंदर नसूह का माना यह है, यह नसह से है, और नसह का माना यह है जब कपड़े के अंदर पठन आ जाए तो उसको रफू करते हैं। इसीलिए अरबी जबान के अंदर जिस चीज से फटे हुए कपड़ों को सिया जाता है, जैसे सुई है, उस सुई को अरबी जबान के अंदर मिनसहा भी कहते हैं। और अरबी जबान ऐसी अजीब जबान है, दर्जी को नासिह भी कहते हैं। हालांकि हमारे यहां तो नासिह खैरख्वाह को कहते हैं, लेकिन नासिह इसलिए दर्जी को कहा जाता है कि वो कपड़ों की इस्लाह करता है। मिनसहा, सुई को मिनसहा इसलिए कहा जाता है कि वो कपड़ों की इस्लाह करती है। और तौबा नसूह इसलिए कहा है कि गुनाह करने से इंसान का इस्लामी और दीनी लिबास फट जाता है। जब वो तौबा नसूह करता है, इस तौबे से अल्लाह उसके फटे हुए इस्लामी लिबास को रफू कर देता है। यह है तौबा नसूह। कुरान के एक एक लफ्ज के अंदर अल्लाह ने बड़े खजाने छुपाए हुए हैं। तौबा नसूह, ऐसी तौबा करो, जब तुम ऐसी तौबा करोगे अल्लाह की रहमत बरसेगी, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। लेकिन शर्त ये नदामत हो, अल्लाह जो मैंने किया है मैं बड़ा नादिम हूं, आइंदा नहीं करूंगा। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। इंसान जब अल्लाह के सामने आजिजी करता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, बड़े से बड़ा गुनाह हो अल्लाह माफ कर देता है। ये आंसुओं की बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ। दुनिया में तो इंसान लोगों के सामने रोता है, किसी को असर नहीं होता। इंसान तो बड़ा अजीब है, इंसान के सामने रोए भी तो वो कहता है यार सारी दुनिया ही रो रही है, हम खुद रो रहे हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ आंसुओं की बड़ी कदर है। इसीलिए कहते हैं जहन्नम की आग ऐसी आग है, सारी दुनिया का पानी उस पर डाल दो वो बुझ नहीं सकती, लेकिन अल्लाह के सामने खौफ से निकला हुआ ये जो आंख से एक आंसू है जहन्नम की आग को बुझा देता है। इसमें बड़ी ताकत है। हदीस में आता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के खौफ से आंसू जिस चेहरे पर बहता है, अल्लाह उस चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। अल्लाह के सामने रो, क्या इंसानों के सामने हम रोते हैं? इंसान भी कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। करने वाला एक अल्लाह है, उसके सामने रो, नाउमीद ना हो। बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह के सामने रो, अल्लाह माफ कर देगा, सारे गुनाह माफ कर देगा। सिर्फ माफ नहीं करता अल्लाह, अल्लाह बड़ा रहीम है। फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा, ईमान ले आए, तौबा करे, नेक अमल करे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ये अल्लाह है, बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह के यहाँ हमारे रोने की, हमारे आंसुओं की बड़ी कीमत है। एक वाकया नकल किया है कि एक बुजुर्ग, एक अल्लाह वाले बड़े सखी थे, उनके यहाँ मेहमानों का हुजूम होता था, लेकिन वो थे बड़े गरीब फकीर आदमी, तो लोगों से कर्ज लेकर मेहमानों की खातिर मदारत करते थे। उनके पास अपना पैसा तो था नहीं, तो मकरूज हो गए, बहुत ज्यादा मकरूज हो गए। अल्लाह करना ऐसा हुआ कि उम्र भी बड़ी और बीमार हो गए और मौत का वक्त करीब आ गया, तो सारे कर्ज ख्वाह पहुंच गए।
حضرت آپ تو بیمار ہو گئے، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارا جو پیسہ ہے، جو ہمارا قرضہ ہے وہ کون دے گا؟ تو اللہ والے تھے، انہیں فرمایا بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ گئے۔ کہا میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو، اس لیے کہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے، تمہارے قرض کا انتظام اللہ کر دے گا۔ لوگوں کو بڑا غصہ ہے کہ عجیب بزرگ ہے، پہلے تو ہم سے قرضہ لیا، اب آخر میں جان نکل رہی ہے تو کہتے اللہ سے مانگو۔ لیکن وہ تو تھے اللہ والے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اب وہ سارے قرض خواہ بیٹھے ہوئے ہیں، گلی میں سے آواز آئی، ایک بچہ حلوہ فروش بچہ حلوہ فروخت کر رہا ہے، کہتے ہیں حلوہ لے لو، حلوہ لے لو۔ بڑا سا ایک تھال سر پر رکھا ہوا ہے، اور بچہ کہہ رہا ہے حلوہ لے لو۔ انہوں نے بچے کو بلوایا، کہا بیٹا اندر آؤ۔ آئے، کہ یہ میرے مہمان آئے تھے، تو سخی آدمی، یہ میرے مہمان آئے، ان کو حلوہ کھلاؤ۔ تو وہ حلوہ کھلایا، وہ جو پورا تھال تھا وہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنی عادت سے مجبور تھے کہ مہمان خالی بغیر کھانا کھائے کیسے جائیں گے، سب کو حلوہ کھلایا۔ بچے نے کہا جی حضرت میرے پیسے، کہا لائن میں بیٹھ جاؤ، یہ بھی پیسے مانگنے والے ہیں، تم بھی پیسے مانگنے والے ہو۔ اب وہ تو تھا چھوٹا بچہ، اس نے کہا حضرت میرے پیسے دیجئے، میں بغیر پیسوں کے گھر گیا تو اماں بہت پٹائی کرے گی۔ اب وہ بھی لائن میں بیٹھا ہے، تھوڑی دیر ہوئی تو بچہ رونے لگا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہو، رونے لگا۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ عجیب بزرگ ہے، مرتے مرتے بھی قرض لے رہے ہیں، اور وہ بھی ایک بچے سے، اور بچہ رو رہا ہے۔ لوگوں نے خوب برا بلا کہا۔ کچھ دیر گزری تھی تو بادشاہ کی طرف سے قاصد آیا، اور آ کر اس نے ایک تھال، ایک خوان سامنے پیش کیا جو ڈکا ہوا تھا۔ کہا یہ بادشاہ نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کھولو، دیکھا اندر اشرفیاں پڑی ہے، دنانیر پڑے، درہم پڑے۔ کہا بھائی یہ جتنے قرض خواہ ہیں ان کو بانٹ دو، سب کو بانٹ دیا۔ کہا یہ بچے کو بھی دے دو، بچے کو بھی دے دیا۔ سب خوشی خوشی چلے گئے۔ مریدوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت ہمیں یہ سمجھ آ گیا اللہ نے مرنے سے پہلے آپ کی مدد کی ہے، یہ سمجھ آ گیا ہمیں، یہ بات ہم سمجھ گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھایا کہ آپ نے مرتے مرتے بچے کو کیوں رلایا، اس سے آپ نے کیوں حلوہ خریدا۔ اللہ اکبر۔ تو مولانا فرماتے ہیں، وہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ تانا گرید کود کے حلوہ فروش، تانا گرید کود کے حلوہ فروش، بحر بخشائش نمی آیت بجوش۔ میں نے یہ اس لیے کیا کہ یہ بچہ جب رویا، جب یہ رونے لگا تو اللہ کی عطا اور اللہ کی بخشش کا بحر اور سمندر جوش میں آ گیا۔ یہ لوگ رو نہیں رہے تھے، ان کے اندر عاجزی نہیں تھی، اللہ کو رونا بڑا پسند ہے، اس لیے میں نے یہ انتظام کیا کہ یہ بچہ اللہ کے سامنے رو جائے۔ تانا گرید کود کے حلوہ فروش، بحر بخشائش نمی آید بجوش، اور تانا گرید طفل کے چو شد لبن، تانا گرید ابر کے خندد چمن۔ جب بچہ روتا ہے ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ پیدا کر دیتا ہے، جب بادل اوپر سے روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیچے چمن کے اندر جناب کیا ہے، باغات کے اندر پھلوں کو اگا دیتا ہے۔ یہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، ایک قطرہ یہ اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے بہہ جائے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے خطاؤں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو نا امید نہ ہو اللہ سے، گناہ کیا ہم گنہگار ہیں، اللہ سے معافی مانگے اور پھر اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے، حلال پر زندگی گزارے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے بعد جب ہم عبادت کریں گے، جب ہم دعائیں مانگیں گے، جب ہم جناب جو بھی کام کریں گے، اللہ اس میں ہماری مدد کرے گا، ہماری نصرت کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔